نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین کرام، آج کا یہ مجلس ہے، وقت بھی برکت والا ہے۔ ایک تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ حافظ حبیب اللہ صاحب نے قرآن پاک سنایا، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے تراویح پڑھی سب کی تراویح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ ایک عظیم عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک ہی حدیث میں دو عبادتوں کی فضیلت بیان کی۔ پہلے سے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، فضیلت کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، تراویح پڑھی، یہی فضیلت اسے ملتی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہمارے بعض رات کہتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ دو، اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، کوئی معمولی عبادت ہے؟ یہ سنت عام سنت نہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مغرب کے بعد آپ نے 2 سنتیں پڑھی، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، زور کے آگے 25 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ ان کو چھوڑیں تو گناہگار ہے، بلا وجہ اگر ابھی چھوڑیں اس پر بھی گناہگار ہوتا ہے۔ البتہ جماعت سے پڑھنا سنت اللہ کے پایا ہے۔ اگر محلے کے کچھ حضرات نے جماعت سے پڑھی، باقی جماعت سے نہ پڑھ سکے تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نہ پڑھی اس پر آدمی کو نگاہ ہوگا۔ اس نسبت سے بڑی عظیم مجلس ہے۔
دوسری آج کی رات کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ تاک رات ہے، اس لیے ہر آدمی اس نیت سے مکمل مجلس ہوشیار ہو کر بیٹھے اس میں کہ اللہ رب العزت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے کہ تاک رات ہے، یہ سب سننا سنانا، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے گا، یہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دو راتیں جمع ہو جائیں، ایک تو تاک رات ہو، دوسری شب جمعہ کی رات، کل جمعہ ہے آج شب جمعہ کی رات، اگر یہ دو راتیں جمع ہو جائیں تو یقینی بات ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں سے چل رہے ہیں، اس حیثیت سے بھی بڑی توجہ سے جو ہے نا وہ بات کو بھی سننا ہے، اور اس کا ہر لمحہ یہی تصور ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مغفرت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اکثریت یہاں بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی نسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ اکٹھے اس طرح کبھی ملتے نہیں، اگر جمعے وغیرہ میں سے موضوع پر چڑھے جائیں آخر میں آتے ہیں، تو خاص جو ہے نا ہر وہ شخص جس کے والدین ہیں اس کے لیے یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے اور اس کے اندر ہمیں حساسیت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے، سب حضرات نے سن رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فلما ارتقى درجة فقال آمين، ثم ارتقى درجة ثانية فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے منہ رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ فلما نزل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کے نیچے اترے، صحابہ فرماتے ہیں آپ نے عرض کیا اللہ کے نبی ان سمعنا اليوم منك شيئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے ایک خلاف توقع عام معمول سے ہٹ کر آپ کی زبان مبارک سے ایک ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا بُعْدٌ لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، فَقُلْتُ آمین، تو میں نے کہا آمین۔ سے تو رمضان کی اہمیت واضح ہوئی کہ رمضان ہو اور اس میں آدمی کی باتیں کر کے گناہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ کر معاف نہ کرائے، حضرت جبرائیل کی بدعا ہے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین علامہ محفوظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا بُعْدٌ لِمَنْ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے فرمایا بُعْدٌ لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اگر کسی شخص کے والدین دونوں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، اگر وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو ایسے بدبخت کے لیے بھی بدعا فرمائیں۔ اور رمضان المبارک میں ہم عبادات بھی کر لیتے ہیں۔ میں شہزاد ذرا کے آتے ہیں کلاس روم میں سر کبھی بیٹھے ہو، جو بزرگ حضرات ان کا تو کوئی مسئلہ ہوگا، جب سکول میں سر نہیں بیٹھتے یہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، یہ جوان صاحب کے آگے ہے، بزرگوں کی خیر چھوٹے آگے ہو جائے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے فرامین بولے جائے اور آپ نے لگا کے بیٹھے۔ جو بزرگ حضرات ہیں مسئلہ ہوتا ہے کسی کا پیٹ کا کسی کا کیا ہے، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں ہم عبادات بھی کر لیتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھ جائیں گے، تلاوت بھی، تراویح بھی، ہماری مغفرت کے سارے اسباب کی ہم نے کوشش کر لی، کیا اس طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟
رمضان کی ساری ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر لی، اگر والدین راضی نہیں ہے تو مغفرت والا کھاتا کوئی نہیں، بلکہ وہ تو بتوایا ہوا ہے اللہ کے نبی کا، حضرت جبرائیل کا، کہ جس نے رمضان میں باتیں کی سب کچھ کر لیا، اگر والد راضی نہیں، والدہ راضی نہیں، وہ بدبخت پہلے بھی تھا، رمضان میں بھی بدبخت ہے اور رمضان کے بعد بھی بدبخت رہے گا۔ اس لیے میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے، جن کے بچے یہاں پر نہیں ہیں، بچیاں ہیں گھروں میں، اہل خانہ، سب کو یہ چیز جا کر سمجھانی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا پوری انسانیت میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی کون شخص ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھائی کا، سب سے زیادہ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت، تمہاری ماں ہے۔ جی ٹھیک ہوگی، قال سن اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا کون سا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کرے؟ سب سے زیادہ میرا جو حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ آپ نے پھر فرمایا امت، تمہاری ماں۔ جی ٹھیک ہے اللہ کے نبی۔ فرمایا تیسری بار کہ ثم من، اس کے بعد کس سے کروں؟ فرمایا امت۔ تیسری بار جو آپ فرمایا ماں ہی ہے۔ اس سے ماں کے درجے کا جو ہے نا وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ قال ثم من، پھر پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والد تمہارے حسن سلوک کرتا ہے۔ ثم الاقرب، پھر والد کے بعد دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں، دادا دادی ہیں، چاچے ہیں، بھائی ہیں، یہ اس کیٹیگری کے حساب سے جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ ماں باپ کا حسن سلوک کیا ہوگا؟ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں دو چیزوں کی، اللہ تعبدوا الا اياه، جو ہمارے ایمان ہمارے دین کی بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو سب کچھ غلط ہے۔ فرمایا پہلی چیز صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور سب سے بنیادی حکم کے ساتھ دوسرا حکم ہوگا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ان دونوں کو ساتھ میں جوڑنے کا مطلب ہے یہ بھی بہت عام ہے، انتہائی عام ہے، سب سے عام ہے، اس کے ساتھ جو آ جاتا ہے وہ بھی عام ہی ہوتا ہے۔ اگر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا ہے۔ اف کسے کہتے ہیں؟ بیٹا باہر سے ہے گھر میں، والد صاحب والدہ کسی کا بیٹا یہ چیز باہر سے لے آ رہا ہے، اب اس کا ذہن بن گیا کہ میں نے لانی ہے، اب اس نے کہا ابھی تو باہر سے آیا ہوں، مجھے اسی سامان کے ساتھ آپ بتا دیتے میں کر لیتا ہوں، کتنی گرمی ہے، میں تو ابھی تھکا ہوا آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے یہ جرأت دی ہے کہ تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ یہ تم نے مجھ سے اوف کیوں نکالی؟ فلا تقل لهما اوف، تم ان کو اوف نہیں کہہ سکتے ہو۔ ہم تمہاری اس بات پر راضی نہیں ہیں، ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم آگے سے کہہ دو اوف۔ جو بدتمیزی کر جاتے ہیں وہ تو سلسلہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ ولا تنهرهما، فرمایا اوف بھی نہیں کہہ سکتے، جب اوف نہیں کہہ سکتے تو فلا تنهرهما، ان کو جھڑکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم والدین کو ڈانٹ دو۔ آج کل خود کے کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا، میں سمجھدار ہو گیا ہوں، یہ میرا سفید ریش باپ جو ہے جس نے انگلی پکڑ کر اس مقام پر پہنچایا، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں نے انگریزی پڑھ لیا۔ زندگی گزارنے کا تعلق آداب سے ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے۔ وہ جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے والدین کے سامنے، ہم نے بھی اپنے بڑوں کو اسی طرح دیکھا، کبھی سر نہیں اٹھایا، جو بات ہوتی تھی جی ابا جی، ان کے سامنے نسوار نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے تھے، کہیں دور جاتے تھے، بے شک ان کو پتا ہو کہ بیٹا یہ کام کرتا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے کہتے تھے ان کے سامنے یہ کام کیسے کرتے ہیں۔
آج کل وہ ماشاءاللہ سامنے بیٹھ کے سگریٹ بھی لگا لیتے ہیں اور کام پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تمیز نہیں ہوتی، ابا جی بیٹھے ہیں سامنے، والدہ محترمہ بیٹھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم ان کو اف بھی کہو، ان کے مقام اور مرتبے کو تم پہچانو، تو ان کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ہم تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر تم کرو گے تو ہم تمہاری گرفت اور پکڑ کریں گے. تو اتنے عظیم. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو فرمایا ان نقل کبر، والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جوان بھی تو والدین ہی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی تو کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی کوئی بات سخت کہنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. حضرت مفتی محمد شفیع اسماعیلی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ 2 وجہ نے بڑھاپے کا ذکر کیا. ایک اس وجہ سے ذکر کیا اگر والد جوان ہو تو اولاد کو ہمت نہیں ہوتی زبان لڑانے کی، اسے پتہ ہے ایک لگی کہ ادھر جاگی گا، اس وقت اتنی نوبت آتی نہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ والد جوان ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو والد سے لالچ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے بولوں کا خرچہ پانی بند ہو سکتا ہے، نقصان ہو جائے گا. اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ جب آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کا بچپن شروع ہو جاتا ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف، معدے کا ہاضمہ ختم، منہ میں دانت نہیں، تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے. تو جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اپنے بچپن کو یاد کر، اب ان کا بچپن شروع ہو گیا، تو مضبوط ہو گیا ہے، تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ بھی تمہیں کسی قسم کی بدتمیزی اور کفر کرنے کی اجازت نہیں. تو حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ماں ہے. 3 بار، چوتھی بار والد پر. لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. ساری باتیں کر لیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، اگر والد ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راضی نہیں. یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں رب راضی تھے جگ راضی. یعنی آپ نے اگر رب کو راضی کر دیا سمجھو ساری دنیا راضی ہو گئی. رب راضی ہو گیا سمجھو ساری دنیا راضی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر والد ناراض ہو گیا تو میں ناراض ہو گیا، سمجھو تمہاری ساری دنیا ناراض ہو گئی. والد ہو یا والدہ ہو، ان کا مقام اور مرتبہ انتہائی عظیم ہے اور انتہائی بلند و بالا ہے. ہمارے اندر 2 خواہشیں ہر انسان رکھتا ہے. ایک خواہش یہ رکھتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو. موت سے ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے. لانا آگے تشریف لے محمد صاحب. ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. اور دوسری بات ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو. دونوں کا فارمولہ بتا دو. اللہ کے نبی عمر بھی لمبی ہوگی، رزق بھی لمبا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یفسد له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیصل رحمه. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی اور وسعت نصیب فرمائے، وہ صلہ رحمی اور اچھا برتاؤ کرے، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اپنوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار، ابھی حدیث میں آپ نے سنا، سب سے پہلے حق ماں کا ہے، اس کے بعد حق باپ کا ہے، پھر باقی رشتہ داروں کا ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے میری عمر بھی طویل ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے، تو اپنے ماں باپ کے پاؤں میں پڑ جائے. جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ بدبخت، اس کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے اس کو سکون کبھی نہیں ملے گا. اس دولت سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے. ماں باپ ناراض ہو تو کبھی بندے کو سکون نہیں ملتا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء. بڑی عام ہے کہ تقدیر کو صرف دعا تبدیل کر سکتی ہے. اگر آپ دعا مانگیں
تو تقدیر لکھنے والی ذات الگ ہی ہے، اسی تقدیر کو تبدیل کرنے کا بھی حق اس کے پاس ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کو تبدیل کرنے چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا صِلَةُ الرَّحْمِ، اور بندے کی عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کرتی ہے تو وہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کے بارے میں ابھی آپ نے سن لیا کہ سب سے زیادہ حقدار بندے کے ماں اور باپ۔ میری بات ہے تھوڑی سی توجہ سے سن لیں۔ یہ جو دل ہے نا، دل یہ انسان کے اندر بڑی اہمیت کام کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے۔ بعض رات میں دماغ سوچتا ہے، بعض کہتے ہیں دل سوچتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے جس سے وہ بات سمجھتے نہیں۔ قرآن کا ایسے اشارہ ہوتا ہے کہ دل سوچتا ہے، اس لیے کسی کو تکلیف پہنچتی تو ہارٹ اٹیک آتا ہے، اس کو کام پہنچتا ہے تو ہارٹ اٹیک آتا ہے، دل کیسے کرتا ہے۔ کھانا آدمی کہاں سے کھاتا ہے؟ زبان سے۔ کہتے کہ میرا دل نہیں۔ کوئی اچھی بات سنی، اچھی آواز سنی جاتی ہے، دل کو بہت اچھی لگی ہے، سنتا کان ہے لیکن اس کا طلب بھی اس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ وہ کھانا کھایا تو کہتے ہیں جی کہ دل سے پسند آیا تھا۔ یہ ہر اس کا کنٹیکٹ کسی دل کے ساتھ ہے، اس لیے جب میں بول رہا ہوں نا تو دل بھی میری طرف متوجہ رکھنا ہے، اپنے کان اور آنکھیں بھی میری طرف متوجہ رکھنا ہے۔ کچھ ادھر دیکھیں گے یا ادھر دیکھیں گے نا تو اس کے ساتھ دل بھی ادھر جڑ جائے گا، تو پھر میری بات سمجھ تو نہیں۔ مہمان حضرات آتے رہیں گے، آ رہے ہیں، آپ صرف میری بات کی طرف فوکس رکھیں تو میں بول سکوں گا، آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میں بھی جان سناؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے فرامین ہے، اس کا فائدہ ہوگا مجھے بھی، ہم سب کو بھی کو سمجھ لو۔ تو وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا صِلَةُ الرَّحْمِ، فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے یہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ، بعض لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، کیوں؟ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اس نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نوسط کی وجہ سے اس کے رزق کو چھین لیتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے یہ انسان کے رزق کے چھیننے کا سبب ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو واپس کیسے بحال کریں؟ اپنے گناہ کو کیسے بخشوائیں؟ تو ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ان اصبت ذنبا عظیما، کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، فہل لی من توبہ، کہ میری توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے توبہ مانگوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہل لک من ام، تمہاری ماں ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا فہل لک من خالۃ، کیا تمہاری خالہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم، جی ہیں۔ فرمایا فبرھا، اس خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، کیونکہ خالہ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ تمہاری ماں کی بہن ہے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے یا نہیں؟ اگر ماں ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ ماں کی خدمت کرو تو اللہ یہ گناہ معاف فرما دے گا، لیکن جب ماں نہیں تھی تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری خالہ بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی میری خالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تو ماں کی وجہ سے خالہ کا بھی مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ان کی تم خدمت میں لگ جاؤ گے، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ گناہ رزق سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور اس حدیث نے فرمایا کہ والدین کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو رزق کی محرومی کو بھی اللہ ختم کرے گا، رزق کی فرمانیاں جاری کرے گا۔ عام طور پر ایک ضابطہ آپ نے سنا ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جس طرح نماز ہے یا دیگر نیکیاں ہیں، ان کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن اس حدیث میں ثابت فرما رہے ہیں انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو والدین کی خدمت اتنی عظیم عبادت ہے کہ صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور یہی فضیلت صلاۃ التسبیح میں بھی آتی ہے۔ صلاۃ التسبیح اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس کو تحفہ دی، اور اس میں 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے تھے، ایک میں صغیرہ ہو و کبیرہ ہو بھی فرمایا کہ چھوٹے بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے بھی اس کے پڑھنے سے معاف ہو۔
ہو جائے. اس لیے والدین کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ ان کی خدمت کرنا یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، آپ والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ ان کو جھگڑ بھی نہیں سکتے، جڑت بھی نہیں سکتے. آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ بڑی عام بات ہے کہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. یہ میں نے اس کا مفہومی معنی بیان کیا ہے، ابھی میں اس کے لفظی معنی سمجھتا ہوں. وَاخْفِضْ لَهُمَا، آپ جتائیں ان کے سامنے. جناح پر کو کہتے ہیں، ذل کہتے ہیں عاجزی اور انکساری. من الرحمت، محبت اور شفقت کے ساتھ. یہ پر جھکانے کا کیوں کہا؟ یہ پرندے کی مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے غائب ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا باپ صاحب لوہا زبان و عذاب شدید کہ بغیر چھٹی لیے گیا کہ اس کو بڑی سخت سزا ملا. تو جب وہ آیا نا یوں کان پھیلا کے ان کے سامنے لیٹ دیا کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، مجھے ماریں، سزا دیں، آپ کو اختیار ہے، میری بات سنیں. تو یہ عاجزی کا اس کا مقام تھا. فرمایا جس طرح پرندہ عاجزی کے ساتھ پر کھول کے یوں آگے اس میں لیٹ جاتا ہے مالک کے کہ ذبح کرنا چاہو تو ذبح کر دو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو. یہی پوزیشن تمہاری والدین کے سامنے بھی ہونی چاہیے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ والدین کے سامنے ہاتھ مار مار کے باتیں نہ کیا کرو. ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ اپنی جگہ ٹکا کے انتہائی ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. ہاتھ مار کے بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کے دل میں کسی بات کی خواہش ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بتائیں، ہماری یہ تمنا پوری کرو. تمہارا مزاج ان کے ساتھ سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دل کی تمنا بھی تمہیں نہ بتا سکے اور تمنا دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے جائے. اپنے آپ کو ایسا عاجز کر کے رکھو کہ وہ دل کی مراد تو تمہیں بتا سکے کہ بیٹا اس چیز کا دل کر رہا ہے یا یہ تکلیف ہے، علاج کرا کر. بعض وقت ایسے ہوتے ہیں والدین ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ آگے سے ایسا جواب دے گا کہ بہوؤں بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. وہ دل میں لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جنہوں نے بچپن میں اس کی ایک بات کو پورا کیا. اس لیے والدین کے سامنے گفتگو بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے سامنے ہاتھ مار مار کے باتیں بھی نہیں کر سکتے اور ان کے سامنے اپنا رویہ بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی دل کی بات ہمیں بتا نہ سکے. ایک عالم ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے حج کیا، مکمل حج کر لیا، غیب سے اس کو باز نہیں، ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا. اگلے سال اور تیاری کے ساتھ آیا، مسئلے سیکھ کر آیا، پھر آواز آئی کہ تمہارا ہم نے حج قبول نہیں کیا. وہ کئی سال، 40-50 سال اس کے گزر گئے، وہ اسی طرح حج کرتا رہا اور اس کو یہی آوازیں آتی رہی کہ ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. سخت پریشان ہو گیا کہ روزی بھی حلال کما کے لاتا ہوں، مسائل بھی پورے کرتا ہوں اور جس طرح سارے لوگ کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کرتا ہوں. تو خدایا ماجرا کیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. ایک بزرگ تھے ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہوں گے. ان کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی بس میری جوانی تھی، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ آیا تھا، شہر میں شادی کی، واپس کبھی پوچھا ہی نہیں. تو میں جا کر ان کو پوچھوں کہ نہیں بولا حج بھی قبول نہیں کریں. شرمندہ ہو گیا. اب احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. وہاں سے سیدھا اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا. گاؤں میں گیا، اپنے گھر میں داخل ہوا تو انتہائی ضعیف اور بڑھاپے میں اس کی والدہ چرپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، دیوار کی طرف منہ کیا ہوا ہے. جس نے کبھی ماں کو پوچھا نہیں، وہ بڑھاپے میں بھی دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ مرنے سے پہلے ایک بار تو اس کا چہرہ دکھا دے. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد جتنی بھی جو ہے آگے سے اکڑ جائے وہ تو کبھی اس کی محبت میں کم نہیں ہو سکتا. ماں کے پاؤں کو پکڑا، اس سے معافی مانگی، ماں کا دل خوش ہوا، ماں کے منہ سے دعائیں نکلی، غیب سے آواز آئی تیرے سارے حاج ہم نے قبول کر لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ناراض ہوں اور رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری باتیں قبول کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ماں باپ کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے. ماں باپ کو جھڑکنا اس کا شریعت ہمیں بالکل بھی اختیار نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ.
ایک شخص ہے صبح صبح اس نے ماں باپ کی فرما برداری کی تو اس فرما برداری کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھولے. ماں باپ دونوں زندہ ہیں, دونوں کو خوش کیا, 2 دروازے کھول رہے. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا, اگر ان میں سے ایک زندہ ہے اس کو راضی کیا, اس ایک کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں 1 دروازہ کھول دیں گے. اور پھر فرمایا وَمَنْ أَمْسَ عَاصِمًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ, ایسے ہی کوئی شخص ہے جس نے صبح ماں باپ کو راضی کیا, جنت میں دروازے کھلائے, یہی شخص اگر شام کو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اصبح له بابان مفتوحان من النار, اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کے لیے 2 دروازے کھول دیں گے. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا, اگر ان میں سے ایک ہوگا تو جہنم میں بھی اس کے بدلے میں 1 دروازہ کھول دیں گے. یہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ ہے ماں باپ. سامنے پوچھا لیکن نبی وَإِنْ ظَلَمَاهُ, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں پھر بھی اس کو فرما برداری کرنی پڑے گی. آپ نے 3 بار فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, اگرچہ اس پر ظلم کریں, اگرچہ اس پر ظلم کریں, پھر بھی ہم اس کو اجازت دیں گے کہ ان کی نافرمانی کریں, پھر بھی ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس والدین کی نافرمانی کریں. حتیٰ کہ قرآن پاک میں فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر والدین تمہیں کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو, کتنا بڑا ظلم, کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے. ماں باپ اولاد کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی اس مسئلے میں فرما برداری نہ کرو, یعنی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, لیکن بھولنا نہیں کہ تمہارے ماں باپ ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں